بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے، صحابیات میں سے ایک عظیم الشان ہستی کا تذکرہ پاک ہوگا، اور ان ہستی کو خاتون احد بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی غزوہ احد جو 3 ہجری شوال المکرم میں حق و باطل کے درمیان ایک معرکہ پیش آیا، اس میں یہ خاتون واحد وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے دیگر خواتین کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی بھی پلایا، دیگر خدمات بھی سر انجام دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر، اور خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اپنی جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں باقاعدہ انہوں نے جہاد بھی کیا، لڑیں بھی، تلوار بھی اٹھائی اور کفار کو بھگایا بھی، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، چاہے وہ صحابیات رضی اللہ عنہن ہوں، چاہے وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں، آپ کے نواسے ہوں، یہ سبھی اہل بیت اطہار علیہم السلام، جن جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، یہ سبھی وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے مرتبے، ان کی شان اور عظمت اس کے بھی کیا کہنے، کہ ہماری ناقص عقل و فہم میں ان کی عظمت اور شان بھی، ان کا مقام جو ہے وہ بھی ہمیں مکمل سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا، ہر طرح کی مخالفت کو برداشت کیا، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے تمام مصائب، تمام تکالیف کا خندہ پیشانی سے سامنا کیا۔ لیکن اس سارے راستے میں، اس سارے جد و جہد میں، اس ساری کوشش میں صحابیات رضی اللہ عنہن بھی کسی سے پیچھے نہیں تھیں۔ احادیث مبارکہ اور حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اساتذہ علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں مرد اور عورت، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا نیک عمل کرنے کے حوالے سے درجہ برابر ہے۔ اس میں کوئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کو، مردوں کو، سبھی کو برابر پیدا فرمایا ہے۔ صرف چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے مرد کو بظاہر باہر کے جو معاملات ہیں، جو محنت مزدوری ہے، کمانا ہے، یہ مرد کے ذمے، نان و نفقہ جو ہے بچوں کا، بیوی کا، گھر والوں کا، وہ اس کے ذمے ٹھہرا۔ گھر کے جو معاملات ہیں، بچوں کی تربیت اور پرورش، یہ بھی کوئی کم عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ خواتین کے ذمے، ماؤں کے ذمے ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ان کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی مائیں، انہوں نے بھی احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ پھر خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ سے بھی کئی احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اکثر اگر انہیں کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا اور اس کا جواب نہ ملتا تو وہ پھر مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور آپ سے عرض کرتے، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس مسئلے سے متعلق، اس معاملے سے متعلق، یا آپ کا فعل جو ہے سنت مبارکہ وہ بیان فرما دیتی۔ اسی طرح دیگر صحابیات رضی اللہ عنہن بھی علم دین کی حامل تھیں، قرآن مجید پر بھی، چونکہ ایسا عظیم الشان دور تاریخ انسانی نے کبھی نہیں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں، صحابہ بھی آپ سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہوں، پھر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ سے دین کی تعلیم سیکھ رہی ہوں، اور پھر وہی تعلیم آگے خواتین تک پہنچا رہی ہوں۔ تو صحابیات رضی اللہ عنہن بھی بعض اوقات ڈائریکٹ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ پوچھ لیا کرتی، عرض کر لیا کرتی، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے عرض کرتی اور
ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر کے وہ مسئلہ پوچھ کر انہیں بتا دیتی، یعنی جیسا بھی معاملہ ہوا صحابیات رضی اللہ عنہن بھی قرآن اور حدیث اور فقہ کی حامل تھیں اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھتی تھیں اور دین کے علوم بھی حاصل کیے اور ان کو پھر آگے اپنی نسلوں تک اپنی اولادوں تک بھی پہنچایا۔ اور یہ تو ہو گیا قلم کے ساتھ انہوں نے جو جہاد کیا، جو کوشش کی، جو تعلیم حاصل کی، اس کو آگے پھیلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ عنہن میں سے کئی ایسی عظیم الشان خواتین ہیں، صحابیات ہیں، جنہوں نے میدان جہاد میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اکثر صحابیات رضی اللہ عنہن غزوہ بدر، غزوہ احد، ان غزوات میں شامل ہوتیں اور وہاں پر زخمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پانی پلایا کرتیں۔ انہی میں سے ایک یہ خاتون احد سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انہی میں سے ایک ہستی ہیں، ایک شخصیت ہیں، ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اب صحابیات رضی اللہ عنہن چونکہ جب پھر پردے کا حکم آیا تو اس کے بعد خواتین اسلام نے وقرن فی بیوتکن کے حکم کو کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے گھروں میں ٹھہرنا اسی کو بہتر سمجھا۔ تو صحابیات رضی اللہ عنہن چاہے خواتین ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ایمان کے حوالے سے، عمل صالح کرنے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، ایمان بھی لائے گا، نیک عمل بھی کرے گا، کہ وہ بندہ مومن ہو، وہ خاتون مومنہ ہوں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو پھر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمائیں گے، وہ پاکیزہ اور خوبصورت زندگی گزاریں گے، اور فرمایا کہ یہ ان کے ان اچھے اعمال کا، مفید کاموں کا اجر ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی خاتون ہے، اگر وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں فرماتا کہ یہ چونکہ مرد نے عمل کیا ہے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا اور یہ خاتون نے کیا تو کم ملے گا، نہیں۔ چاہے کوئی مرد ہو یا خاتون ہو، صرف ایک شرط رکھی ہے کہ وہ مومن ہو اور پھر وہ نیک عمل کرے، تو اللہ فرماتا ہے بس ہم اسے ان کے نیک اعمال کے بدلے میں، اس کے اجر کے طور پر ان کو اچھی جزا بھی عطا فرمائیں گے، ان کو ایک پاکیزہ زندگی بھی عطا فرمائیں گے، اور وہ پاکیزہ زندگی اس دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر مفسرین نے بھی اس پر لکھا کہ ان کو پھر اس دنیاوی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، ان کے اگر معاشی معاملات میں کم ان کے پاس مال و دولت ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکات فرما دیتا ہے، وہ اسی میں ان کا بہت زیادہ اچھے طریقے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پاکیزہ اور خوبصورت زندگی عطا فرمائی تھی کہ ان کے پاس اگر بظاہر کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر قانع رہتے، مطمئن رہتے، قناعت گزار رہتے، صبر شکر کرنے والے رہتے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سب سے زیادہ اپنی رحمت اور برکات کا نزول انہی نفوس قدسیہ یعنی پیارے آقا کا گھرانہ، آپ کے اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہی پر سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انوارات، تجلیات اور رحمتوں کا ظہور ہے، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے قریبی تعلق رکھنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو مومنین کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو جنت بخش دی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ کیوں خریدا ہے، کیوں جنت بخشی ہے، کہ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل،
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں، خود شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ بس مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ تو اس جنت کی بشارت ان ہستیوں کے لیے بھی موجود ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تو مومنوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو جنت بخش دی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کے لیے، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، کافروں کو واصل جہنم کرتے ہیں، خود بھی شہید کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک فرما دیا کہ یہ وعدہ ان کے لیے تو تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یعنی یہ اس وقت نازل ہوئی یہ آیت کریمہ جب 70 افراد انصار مدینہ میں سے، مدینہ کا جو قبیلہ ہے خزرج، اس کے 70 لوگ، اور جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، ان میں سے ایک یہی سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ہیں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ حاضر ہوتے ہیں، حج کے دن ہیں، تو وہ یہ وہاں جا کر اسلام بھی لاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہاتھ پر بیعت بھی کرتے ہیں، اور یہ بیعت میں یہ کہتے ہیں، پیارے آقا جب انہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ ہی کی عبادت کرنی، اس پر بھی یہ بیعت کر لیتے ہیں، اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ کرتے ہیں، وہاں پر اقرار کرتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم اپنے خاندان کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے قبیلے کی، اپنے مال و متاع کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی ہم حفاظت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، جب بھی آپ مدینہ طیبہ آپ کی تشریف آوری ہوگی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ایک حکم پر، ایک اشارے پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بس اب انہوں نے وعدہ کر لیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالی نے ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض میں، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، جنت ان کو بخش دی ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے بھی ہیں، کافروں سے لڑتے بھی ہیں، خود بھی شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ تو وعدہ ان کے لیے تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول۔ اب اس وعدے کو آپ دیکھیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، تو انصار نے، اور خصوصاً یہ 70 افراد، اور جس میں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں، انہوں نے اس وعدے کو کیسے پورا کیا۔ غزوہ بدر میں بھی انصار صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور صحابیات نے بھی بہت زیادہ حصہ لیا، چاہے وہ زخمیوں کو پانی پلانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے سونے چاندی وغیرہ جو زیورات ہیں ان کو فنڈ کے طور پر غزوہ میں مسلمان صحابہ کرام کے لیے اس غزوہ احد یا غزوہ بدر یا دیگر غزوات ہیں ان میں فنڈ کے طور پر انہوں نے اپنے زیورات بھی دے دیے۔ تو یہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی خدمات بھی اسلام کی اشاعت میں شامل ہیں۔ اور سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا اصل نام جو ہے وہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ مدینہ طیبہ کے انصار قبیلے میں سے پھر ایک اس کی شاخ ہے خزرج، اس میں سے، اور پھر بنو نجار میں سے ہیں۔ اور سامعین کرام، بنو نجار یہ وہ خاندان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ محترمہ کا جو خاندان ہے وہ یہ بنو نجار ہے، مدینہ طیبہ کا خاندان کا جو یہ قبیلہ ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرماتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، ان کی والدہ محترمہ، ان کا ننیال، ان کے ماموں یہ بنو نجار ہیں۔ تو پھر پیارے آقا اسی نسبت کو اپنی طرف بھی منسوب فرمایا کرتے کہ یہ ہمارے ننیال ہیں، ہمارے ماموں ہیں۔ اور پھر ایک موقع پر تو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بنو نجار قبیلے کا میں خود نقیب ہوں، اور اس موقع پر پھر بنو نجار جو ہیں
یہ انصار قبیلے کے لوگ جو ہیں صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ عنہ، انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا، وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چاہے مہاجرین ہوں انصار ہوں، سبھی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا حکم ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فوراً لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑتے، جذبہ جہاد ان سے بھرپور ہوتے اور شوق شہادت سے معمور ہوتے۔ اور پھر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے غزوہ احد میں بنفس نفیس حصہ بھی لیا، اور پھر اس وقت جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام آپ پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، نثار کر رہے ہیں، آپ کے دفاع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تیر بھی چلا رہے ہیں، نیزے بھی چلا رہے ہیں، خود تیر اور نیزے کھا بھی رہے ہیں، شہادت کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، تو اس موقع پر سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوم کر چاروں طرف سے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ کر دفاع کیا، حتیٰ کہ تلوار بھی چلائی، کافروں کے ساتھ لڑیں بھی۔ ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ابن قمیہ، اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پر بھی تلوار چلائی، پھر اس نے ان پر حملہ کیا، ان پر جب تلوار اس نے چلائی تو ان کے جسم میں بھی، کاندھے میں گہرا زخم آیا اس تلوار کا۔ اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زید ان سے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اپنی ماں کی آپ خبر لیں اور ان کی مدد کریں۔ اس وقت وہ بھی پہنچے اور اس کافر کو مار بھگایا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور اپنی والدہ کی پھر انہوں نے مرہم پٹی بھی کی۔ اور اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جرت بہادری کی بہت زیادہ تعریف بھی فرمائی، اور فرمایا کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر یوں بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو میرا جنت میں رفیق بنا دے۔ اور سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خصوصاً دو بیٹوں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ جو غزوہ احد میں بھی شامل تھے، اور دوسرے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ یہ شہید نموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے پاس، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس اپنے اس پیارے صحابی ان کو بھیجا اور نمائندہ بنا کر بھیجا کہ اسے راہ راست پر لائیں، اسے اسلام کی طرف دعوت دیں اور میرا پیغام اس تک پہنچائیں۔ تو اس نے سفارتی آداب کو بھی پامال کرتے ہوئے سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ، جو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کو باندھ بھی دیا ستون کے ساتھ، اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر کہنے لگا میرے بارے میں، تو وہ خاموش رہے، بلکہ یہاں تک کہ تو کذاب ہے۔ تو اس موقع پر مسلمہ کذاب نے ان کو شہید کروا دیا۔ یہ ان کے صاحبزادے نے بھی شہادت کا درجہ پایا، حضرت حبیب رضی اللہ عنہ۔ اور دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی، اس میں انہوں نے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم بھی کیا اور شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ اور اس جنگ یمامہ میں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا بازو بھی کٹوایا، یعنی یہ جنگ بدر میں بھی شامل، جنگ احد میں بھی شامل، جنگ حنین میں بھی شامل، بیعت رضوان میں بھی شامل، حتیٰ کہ جنگ یمامہ میں بھی شامل۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ یہ ایسی خاتون اسلام ہیں، صحابیہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جن کی سیرت اور کردار کو آج کی ہماری خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہماری خواتین اسلام کتنی عظیم ہوا کرتی تھیں۔ وہ گھر میں اگر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی کر رہی ہیں، بچوں کو میدان جہاد میں بھی بھیج رہی ہیں، ان کے بچے شہید بھی ہو رہے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کا عالم ہے کہ ان کے دفاع میں ان کے ارد گرد لڑ بھی رہی ہیں، زخم بھی کھا رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں بھی حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہماری خواتین اسلام کو، ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ان جیسی عظیم ہستیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے سلیمان علی صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ دل کے سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے خبردار، سن لو، جان لو،
بے شک دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا چین اللہ تعالی ہی کی یاد میں ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ یہ سبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا بھی ورد آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی اسم مقدس کا ورد کرتے رہیں اور خصوصاً درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر انہوں نے کہا کہ ایک سوال کا جواب دے دیں۔ مبشر علی کہتے ہیں ہم پروگرام سن رہے ہیں لیکن آپ کا سوال شامل نہیں ہو سکا، تو آپ دوبارہ سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا مہر منیبہ صاحبہ نے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ فرسٹ ٹائم آپ کو سنا بہت اچھا لگ رہا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ اور اقبال گجر صاحب 208 چک سے یہ کہتے ہیں نماز قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی جان بوجھ کر نماز قضا کر کے یہ پڑھنا یہ گناہ بھی ہے۔ ہاں یہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نیند میں تھے، سوئے رہ گئے تو اس وجہ سے نماز چھوٹ گئی، تو جیسے ہی آپ نیند سے اٹھیں اس وقت نماز پڑھ لیں۔ جان بوجھ کر سستی کرنا اور نماز قضا کر دینا یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت زیادہ وعید بھی آئی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی سستی کرتے ہیں، بعض اوقات قضا کر دیتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں، ٹائم پر پڑھتے نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر وقت مقررہ پر اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اس لیے وقت مقررہ پر جب بھی نماز کا ٹائم ہو جائے تو مردوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد الیاس صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی قاری لقمان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی میں آپ سے ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں ایک پریشانی چھوڑتی نہیں کہ دوسری پریشانی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی محمد الیاس بھائی آپ اس طرح کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں سارے گھر کے افراد سب سے پہلے السلام علیکم پر بھی گھر والوں کو کہیں، سبھی سورہ اخلاص بھی پڑھیں اور پیارے آقا کی بارگاہ میں بھی ہدیہ درود و سلام عرض کر دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ عرض کر کے پھر گھر میں داخل ہوں، سب کو سلام بھی کریں، انشاءاللہ گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر رزق کے حوالے سے یا دیگر کوئی بھی پریشانی ہے، درود پاک کی بھی کثرت کریں اور صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح اول آخر درود پاک صبح فجر کی سنتیں پڑھ کر فرض سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر کسی دن ٹائم نہ ملے سنتوں اور فرضوں کے درمیان تو پھر نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور سامعین کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر احمد حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان خلا سے کیا مراد ہے؟ جی خلا بھی علیحدگی کو کہتے ہیں، لیکن اس میں طلاق بجائے یہ کہ مرد دے، بعض اوقات خاتون جب علیحدہ ہونا چاہتی ہے، بیوی اپنے خامن سے کسی بہت زیادہ مجبوری کے تحت کہ خامن نان و نفقہ بھی نہیں دیتا، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو اس وقت پھر بیوی جو طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، علیحدہ ہونے کا مطالبہ کرتی ہے، اسے خلا کہتے ہیں۔ اور سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک دوست ہیں مستول کنڈیارو یا مستوئی کنڈیارو، اور یہ سندھ کے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں یہاں پر فیصل آباد میں جاب کرتا ہوں، پروگرام کو سن رہے ہیں، جی آپ کا بہت شکریہ۔ اور غنی خان سیفی صاحب فیصل آباد سے یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے لیے آپ کا پروگرام مشعل راہ ہے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ غنی خان سیفی صاحب کہ اصل میں یہ پروگرام جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، دیگر عظیم و شان ہستیوں کا تذکرہ پاک ہوتا ہے، اس وجہ سے الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ معاشرے کے نوجوانوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے، ہر مسلمان کے لیے انشاءاللہ مشعل راہ بنے گا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یہ ان عظیم الشان ہستیوں کے تذکارے پاک اتنے خوبصورت ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی اور ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ جی سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد زوار صاحب نے۔ یہ کہتے ہیں سر حجام والا کام کس پیغمبر نے کیا تھا اور شیو کی تھی یا نہیں؟ اور انہوں نے تھینکس بولا۔ جی اس کا جواب یہ ہے کہ حجام یعنی جو بال ترشوانے ہیں، یہ باقاعدہ پیشے کے طور پر تو غالباً کسی پیغمبر نے نہیں کیا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک جو اسلام کی فطرت میں ہے، بالوں کو سنوارنا، کٹوانا، ترشوانا، یہ خود بھی یا کسی سے کروایا بھی کرتے تھے۔ اور شیو جو ہے، اس کے بارے میں یہ میں عرض کر دوں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے داڑھی رکھنا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، تو شیو معاذ اللہ کسی نبی نے بھی نہیں کی۔ اور ان کے علاوہ میں جوائن کیا ذیشان صاحب نے فیصل آباد سے، جمیل احمد صاحب نے فرید ٹاؤن سے، اور یہ کہتے ہیں کہ پردے کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کریں۔ جی ضرور انشاءاللہ اس پہ بھی پروگرام کریں گے۔ زینت صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتی ہیں کہ آرمی جوائن کرنی چاہتے ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ 3 دن روزہ رکھیں، نفلی روزہ، اشراقی نماز پڑھیں، اور فجر کے بعد چاہیں تو فجر کے بعد ہی شروع کر دیں وظیفہ یا رزاقو یا رزاقو۔ اس کو 3 دن 10,000 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کے راستے کھول دے گا۔ اور ان کے علاوہ فریاد منظور احمد ہارونی صاحب یہ کہتے ہیں، ولی پورہ فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میرا جمعے والے دن بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں۔ آپ سے اور تمام لسنرز سے خصوصی دعاؤں کی ریکویسٹ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو جو مریض ہیں، جو پریشان حال ہیں، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سامعین، ان کے علاوہ تمام لسنرز کے میں نام بول دیتا ہوں، کل انشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات میں عرض کر دوں گا۔ شمائلہ صاحبہ نے جوائن کیا ہمیں، محمد محسن جٹ صاحب نے 74 گاف بے برسین سے جوائن کیا۔ ان کے علاوہ ہمیں افتخار ڈوگر صاحب نے جوائن کیا، اور باقی لسنرز میں ہمیں جوائن کیا محمد شہزاد صاحب نے، سیف علی صاحب نے، اشرف صاحب نے 113 چک سے، عامر حسین صاحب نے، سجاد صاحب نے فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ اور ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں بابا نونا صاحب 208 چک سے، اور ماسٹر اقبال گجر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور سیٹلائٹ ٹاؤن سے سمی ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، شازیہ ظفر صاحبہ نے جوائن کیا۔ جی آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.